صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا رحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبنا وسیدنا وسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن عظیم ہستیوں کی طرف آج اس محفل پاک اور جملہ اہتمام و انصرام کو منسوب ہے، اللہ پاک ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری اپنے محبوبوں کے صدقے قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی مختلف مقامات سے دو آیتیں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے حوالے سے چند باتیں سننے کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ ذات جو سراپا سچ بن کر دنیا میں تشریف لائی۔ یا پھر وہ ذات خدا جس نے سچ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، وصدق بہ، اور پھر دنیا کے لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس سچ کو تسلیم کیا۔ قرآن مجید نے تین الگ الگ مضمون ایک آیت میں بیان کیے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی نے وجود سچائی کو بیان کیا ہے کہ سچائی کیا ہے، صدق اور صفا، یہ دونوں چیزیں بولی جاتی ہیں۔ صدق و صفا کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور
ایک تو سچائی کی عظمت کو بیان کیا ایک، اور دوسرا جس دنیا میں اس سچ کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے تو لوگوں میں سے کتنوں نے اس سچ کو تسلیم کیا، دو، یہ دوسرا مضمون۔ اور تیسرا جو جنہوں نے تسلیم کیا ان کو خدا نے کیا رتبے عطا فرمائے۔ تو تین الگ الگ مضمون ہیں۔ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر تشریف لائی دنیا میں، یا وہ ذات جس نے سچ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ ذات جو سراپا سچ بن کر تشریف لائی۔ کون اس ذات سے مراد؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس جز میں، اس آیت کے اس جز میں مضمون حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے جز میں حضور کی ذات مضمون آیت ہے، اتنی جز میں۔ اور اگلے میں فرمایا وصدق بہ، اور پھر دنیا میں جن لوگوں نے اس سچ کو تسلیم کیا تو سچ ماننے والے ان نیک بختوں کا اس آیت کے جز میں ان کو اللہ نے مضمون قرآن بنایا ہے، دو۔ اور پھر فرمایا اولئک ھم المتقون، تو جنہوں نے سچ تسلیم کیا ان کو اللہ نے رتبہ تقوی اور طہارت عطا فرمایا۔ تو اللہ نے نیک بختوں میں ان بندوں کا ذکر کیا جو سچائی کو تسلیم کرنے والے ہوئے۔ یہ تین باتیں اپنے ذہن میں رکھنا۔ اب پہلا سوال کہ جب ذات رسول کو مبعوث فرمانے کا ذکر اللہ فرما رہا ہے تو سچائی کے وصف کے ساتھ بیان کیوں کیا؟ دوسرا بھی تو وصف ہونا چاہیے، والذی جاء بالعدل، یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس کو عدل کے ساتھ بھیجا۔ لفظ صدق کو بیان کیوں کیا؟ سچائی ہے کیا؟ تو اس سوال کو ذہن میں رکھ کر اب جواب سمجھنے سے پہلے اس زمانے کے حالات پڑھنے پڑیں گے کہ وہ زمانہ کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، جس زمانے میں تشریف لائے، اس وقت ماحول کیا تھا، اس وقت لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا تھی، اس وقت لوگوں کے کنڈیشن اپنے رب کے تعلق سے کیا تھے، اس وقت لوگوں کا مزاج کیا تھا۔ کیونکہ صدق لفظ کو بیان کیا۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ علمی بحث ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جیسے آپ سمجھیں ویسے سمجھا دوں۔ میں علم کی بحث کی طرف جانا نہیں چاہتا، ایک بات سمجھانی ہے، اس کی طرف آ رہا ہوں، اور آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، تھوڑی ذہن میری طرف رکھیں خالی۔ والذی جاء بالصدق، جس نے حق کو مبعوث فرمایا صداقت کے ساتھ، جس نے رسول برحق کو بھیجا صداقت کے ساتھ، صدق کے ساتھ، صفا کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ اس لفظ کو کیوں بیان کیا؟ تو جس وقت حضور تشریف لائے اس سے پہلے زمانے میں دو طرح کے کذب چل رہے تھے، جھوٹ، دو طرح کے۔ کتنے؟ اب میرے ساتھ بولتے آئیے گا تو بہت اچھا سمجھ میں آ جائے۔ کتنے طرح کے جھوٹ چل رہے تھے؟ دو طرح۔ اور کذب اتنے عروج پر تھا کہ صدق چھپ چکا تھا۔ جو سچائی تھی بھی تو تھی کہاں؟ یا تو توریت جاننے والوں میں، یا انجیل جاننے والوں میں، یا جو ایسے ورقہ بن نوفل جیسے کچھ نیک بخت تھے ان کے یہاں سچائی تھی اور وہ چھپ چکی تھی، ان کا کنٹرول نہیں تھا زمانے پر، سچائی پردے میں تھی، سچائی کا کوئی ویلیو نہیں تھا۔ تو دوسری چیزیں بعد میں آ جائیں گی۔ اگر ایک سچائی آ جائے تو عدل بھی آ جائے گا، انصاف بھی آ جائے گا، رواداری بھی آ جائے گی،
خوش بختی بھی آ جائے گی، نیک فعالی بھی آ جائے گی، حسن اخلاق بھی آ جائے گا، حسن احوال بھی آ جائے گا، حسن اقوال بھی آ جائے گا۔ ایک صدق کا وہ دروازہ ہے جو لاکھوں کروڑوں خدا کے قرب کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس لفظ، اس بھاری جملے کو یاد رکھنا، ایک صدق ایسا دروازہ ہے جو ہزارہا قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو زمانے میں سچائی نہیں تھی، دو طرح کے کذب، جھوٹ دنیا میں رائج تھے، ایک تحریر کی شکل میں، ایک تصویر کی شکل میں۔ کتنے طرح کے کذب اور جھوٹ؟ دو طرح، جھوٹ دو طرح کے عروج میں تھے، ایک تحریر کی شکل میں اور ایک تصویر کی شکل میں۔ دو شکلوں میں، تحریر اور تصویر۔ اچھا، تصویر کیا تھا؟ تو جو وحدت قدا تھا وہ بت قدا بنا ہوا تھا۔ بھی اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، کتنے تھی مورتیاں اس میں، بت کتنے تھے؟ 365 یا 360 ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا گھر کعبہ ازل سے، جس دن اس کی نیو رکھی گئی تب سے کا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ھدی و مبارکا للعالمین، جو عالمین کے لیے مرکز ہدایت تھا، رشد و ہدایت تھا، مرکز توحید تھا، وہ بت قدا بنا ہوا تھا، اور ہر طرف یہ بتوں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ تو تصویر میں جھوٹ تھا کہ نہیں؟ تصویر میں لوگ مان رہے، کوئی پرندوں کو خدا بنائے بیٹھا تھا، کوئی پیڑوں کو خدا بنائے بیٹھا تھا، کوئی ہاتھ کے تراشے ہوئے کو، وہ لکڑے کے ہوں یا پتھر کے ہوں، خدا الگ الگ لوگ بنائے بیٹھے تھے۔ حتیٰ کہ پیغمبر جو تشریف لائے، حضرت عزیر علیہ السلام کو بت بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غلط خیالات رکھ دیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو ایک خدا تھا وہ سچ ہے کہ کائنات کا رچیتا ایک ہی ہے، یہ سچ اس جھوٹ کے پردے میں چھپ چکا تھا۔ اور جھوٹ کیا تھا؟ ہزارہا خدا تصویروں کی شکل میں۔ تو یہ جھوٹ تصویر کی شکل میں تھا۔ اب دوسرا جھوٹ تحریر کی شکل میں۔ توریت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، اللہ کا کلام۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کا کلام۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کا کلام۔ دیگر 100 صحیفے اس زمین پر پارے اللہ نے نازل فرمائے مختلف نبیوں پر، وہ پارے سلامت تھے۔ توریت بھی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی سلامت تھی، لیکن اس کی تحریر بدل چکی تھی۔ نام سلامت جو اللہ نے بھیجا اسے دنیا نے مٹا دیا اور خود اپنی مطلب کی باتیں اس میں لکھ ڈالی اور نام دے دیا اللہ کی آسمانی کتاب۔ یہ تحریر کی شکل میں جھوٹ تھا کہ نہیں؟ بولیے میرے ساتھ کہ سو گئے؟ تحریر کی شکل میں جھوٹ، ایک تصویر بھی شکل میں جھوٹ تھا، تصویری کذب، اور دوسرا تحریری کذب، یہ دونوں تھے۔ اب آدمی کہاں جائے؟ یا تو پڑھ کے کچھ سیکھے یا دیکھ کر کچھ سیکھے۔ سیکھنے کے راستے دو ہی ہیں، یا تو پڑھ کے نالج لو یا دیکھ کر نالج لو۔ بھی ابھی آپ کی اسکول میں ہے نا دیکھ کر نالج لینا، وہ بورڈ لگا ہوا ہے نا، تو دیکھ کر نالج لو یا پڑھ کر نالج لو۔ کئی ایسے ہمارے بڈھے ہیں جنہوں نے زندگی بھر ABCD نہیں پڑھی لیکن اینڈرائڈ موبائل یوز کر رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اب ان کو موبائل کس نے، اسکول نے سکھایا؟ اسکول نے نہیں، دنیا کو دیکھ دیکھ کر وہ سیکھ گئے کہ یہ گیلری ہے، یہ کانٹریکٹ ہے، یہ میسیجز ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ فیس بک ہے، یہ ہے، یوں دبانا ہے، یوں کاٹنا ہے۔ تو دیکھ دیکھ کے، یا تو دیکھ کے سیکھو یا پڑھ کے سیکھو، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر یہی۔ اب جو انسانیت کے سدھارنے کے راستے، وہ دونوں کذب، وہ دونوں جھوٹ، وہ دھرادر بھرم، وہ جھوٹ، وہ سراسر دھوکہ بازی۔ اب انسان جائے تو کہاں جائے؟ جھوٹے خداؤں کو دیکھ کر جھوٹی عبادت شروع کر دی اور جھوٹی تحریروں کو دیکھ کر جھوٹے خیال شروع کر دیے۔ تو ہر طرف کذب ہی کذب تھا،
ہر طرف کذب، جھوٹ ہی جھوٹ، ہر طرف جھوٹ۔ اب اگر ایسے ماحول میں اللہ یہ کہے کہ میں نے عدل والا رسول بھیجا، تو عدل کی بعد میں ضرورت ہے، پہلے عدل کی طرف ان ذہنوں کو لانا ہے، فکروں کو لانا ہے، عدل ان کے دلوں میں اتارنا ہے۔ تو عدل بعد میں آئے گا، پہلے سچائی کو تسلیم کرے، کذب اندھیروں سے نکلے اور خام خیالیوں سے نکلے، کذب کے اس چکر سے نکلے۔ جب کیا کاذب اور کذب کے ماحول سے بندہ نکل آئے گا تو آٹومیٹکلی اسے سچ کا راستہ نظر آ جائے گا۔ تو اب سچ کا راستہ دکھانے کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی وجود چنا جائے، کوئی وجود چنا جائے۔ اب اگر دو کذب دنیا میں ہیں اس وقت، ایک تحریری اور دوسرا تصویری، فوٹو کاپی، تحریر اور تصویر، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ عام لوگ سب سمجھ رہے ہیں، تحریر اور تصویر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سچ اتارنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ تورف الاشیاء بازدادہا۔ اگر دو کذب دنیا میں ہیں تو دو سچ دنیا میں ہونے چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر تحریر کی شکل میں جھوٹ ہے تو تحریر میں سچ بھی ہونا چاہیے، اور اگر تصویر میں جھوٹ ہے تو تصویر میں سچ بھی ہونا چاہیے۔ اگر جھوٹ دو طرح کے ہیں تو سچ بھی دو طرح کے ہونے چاہیے، تحریر میں اور تصویر میں۔ اللہ پاک نے ایک لفظ میں دونوں کو بیان کر دیا کہ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جس نے سراپا سچ کو بھیجا۔ مولا یہ سچ کیا ہے؟ کہ ایک سچ وجود محمد ہے جو تصویر میں بھیجا ہے، دوسرا سچ قرآن ہے جو تحریر میں بھیجا ہے۔ دو جھوٹ تھے، دونوں کو توڑنے کے لیے ایک تصویر میں قرآن ہے جس کو محمد عربی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا تحریر میں قرآن ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اب اے دنیا کے لوگوں، تم اگر توریت میں جھوٹ میں مبتلا ہو تو توریت سے نکلو، انجیل سے نکلو، زبور سے نکلو، یہ خام خیالیاں ہیں، صدق نہیں ہے۔ اگر سچائی چاہتے ہو کہ قرآن سچائی میں اللہ کا کلام کیا ہے، تو آؤ میرے محمد کے سینے پہ جو اتر رہا ہے وہ سچ ہے۔ رسالت، صداقت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور تمہیں یہ چاہیے کہ تصویر میں ہم دیکھیں، جھوٹے مکاروں کے آگے سر ٹیک رہے ہیں، تو تصویر میں نے میرے محمد کو وجود صدق بنا کر بھیجا، سراپا سچ۔ اب اسے دیکھو۔ اور حضور نے منبر پاک پہ کھڑے، اب یہاں پہ ایک لطیف حدیث ہے لیکن شاید کہ عوام کے ذہن سے نکل جائے، علماء کو سنا دوں۔ حضرت، میں نے جو لفظ جو بات کہی ہے اس کو ثابت کرنے کی، حضرت ابا ہریرہ مدینے کی بازار میں کھڑے تھے کسی کام کے لیے، اچانک حضور نکلے تو سرخ جبہ حضور نے پہن رکھا تھا۔ سرخ کی معنی لال نہیں، براؤن۔ جب حدیث میں سرخ لفظ آتا ہے تو سرخ بولا لال پہ جاتا ہے، ریڈ پہ، لیکن ریڈ عورتوں کا لباس ہے، مردوں کا نہیں۔ اور رسول اللہ براؤن کلر کا جبہ مصر سے منگایا کرتے تھے، وہ پہنا زیب تن فرماتے تھے براؤن، جیسے یہ مولانا سلیم صاحب کی بنڈی ہے، یہ اوپر والی، یہ جو اوپر بنڈی ہے نا اس کو براؤن کہتے ہیں۔ ایسے جبے حضور پہنا کرتے تھے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ریڈ نہیں ہے، یہ براؤن ہے، مطلب آف براؤن۔ اب آپ نوجوان نسل ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، آف براؤن۔ یہ حضور جبہ پہن، اب ایک تو خود حسینوں کا حسین اور اوپر سے پہرے براؤن جبہ اور پھر سر پہ ہو کالا امامہ، تو حسن تو نکھر ہی جاتا ہے۔ کیا بات کہیں اس حسن کی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، اب تو ایسا ہے ہی نہیں۔ وہ حسین اس حسن کے ساتھ نکھر کر، حضرت ابا ہریرہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا مدینے کی کسی گلی میں، دور سے دیکھا حضور تشریف لائے۔
حضرت ابا ہریرہ کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا دور سے، لیکن کیا حسن تھا۔ اب ابا ہریرہ کہتے ہیں لفظ نہیں میرے پاس کہ اس دن کے حسن مصطفیٰ کی اس چمک کو میں بیان کر سکوں، الفاظ نہیں میرے پاس۔ الفاظ ابا ہریرہ کے ختم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں حضور کو آتے دیکھا، میں تو دیکھتے دنگ رہ گیا، گلی سے حضور گزر گئے، مجھے ہوش ہی نہ رہا، آنکھیں اشکبار بھی تھی، شوق دید میں مگن بھی تھی، میں اس طرح سے جیسے بت بن کے کھڑا رہ گیا، حضور گزر گئے، میں بے ہوش ہو گیا۔ اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے جگا کے کہا ابا ہریرہ کیا ہو گیا، اچانک بے ہوش ہو گئے، چکر سے آ گئے۔ تو لفظ سنے ابو ہریرہ کے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم آج مدینے کی گلی سے میں نے خدا کو گزرتے دیکھا۔ یہ بہت اتنا بھاری جملہ ہے کہ صوفیہ تو اس میں چکرا گئے، جو اہل تصوف حضرات ہیں، یہ آپ علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے آج مدینے کی گلی میں خدا کو گزرتے دیکھا۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا، آپ نے کہا ابا ہریرہ کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مدینے سے خدا کو گزرتے دیکھا؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں ابا بکر میں نے خدا کو نہیں دیکھا، ارے اس نے محمد اتنا حسین بنایا ہے تو خود کتنا حسین ہوگا۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ، یہ تصویر میں سچائی ہے، اور حسن مصطفیٰ دنیا دیکھ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کو دیکھنے جاؤں، ٹائم ایسا تھا کہ اس ٹائم میں حضور ملتے نہیں ہیں، لیکن دل ہوا کہ دیکھنے جاؤں۔ کہتے ہیں میں گیا مسجد نبوی کی گلی میں ٹہل رہا تھا کہ حضور نظر آ جائیں، میں نے 14ویں رات تھی، حضور اچانک باہر نکلے، کالی کملی حضور نے اوڑے رکھی تھی، اور حضور کا چہرہ مبارک اس کملی پاک میں یوں چھپا ہوا تھا، یہ جیسے سر پہ امامہ، یوں حضور اوڑے ہوئے کملی تھے، جیسے ہی اب اس انداز سے، اسی انداز سے شاید کہ اوڑی ہو، کہتے ہیں یوں حضور نبی اکرم ہلکا سا چہرہ مبارک نظر آ رہا تھا، میں نے حضور کے اس چہرے کو کالی کملی کے اندر سے دیکھا، خدا کی قسم میری منہ سے بات نکل گئی کہ فلاں اب ذرا 14ویں کو دیکھ، 1014ویں کے چاند محمد کے مکھڑے میں گم نظر آتے۔ تو ایک تصویر میں حق تھا سچ جو حضور بن کر آئے، اب تحریر میں حق کی ضرورت ہے تو قرآن کی شکل میں اللہ نے نازل فرمائے، اور پھر فرمایا لوگو والذی جاء بالصدق۔ اب تم لوگوں میں نے سچ دونوں طرح کے بیچ دیے، اور دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، محمد کے بغیر قرآن فائدہ نہیں دے گا، قرآن کے بغیر محمد فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہ بات اگر سمجھ جائیں تو ماشاءاللہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن مل گیا خدا مل جائے گا، ناممکن، نہیں مل سکتا۔ قرآن پڑھنے سے خدا نہیں ملتا، اور خالی حضور حضور کرنے سے خدا نہیں ملتا۔ حضور کی محبت بھی سینے میں ہو اور جسم میں اتباع قرآن پر ہو تو رب کہتا ہے قرآن تیرے جسم سے جھلکے، محمد تیرے دل سے جھلکے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جو اس سچ کو میں نے بھیجا، والذی جاء بالصدق، بالصدق سچائی، سراپا سچائی کو میں نے مبعوث کیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ چلو سیدہ عائشہ صدیقہ کی مشہور روایت ہے، انتقال ظاہری کے بعد کسی نے پوچھا ام المومنین آپ تو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، بہت پیاری ہیں، بہت قریب رہی ہیں، اور آپ تو وہ ہیں کہ خذو حزب الدین عن ہذہ الحمیرہ او کما قال النبی، میرے آقا فرماتے ہیں پونا دین میری عائشہ سے سیکھا کرو۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ حضور کیا ہے، ماخل کو اس کا، ان کے اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، ذرا حضور کے بارے میں بتائیے حضور کیا ہے۔ تو سیدہ مسکرا کے کہتی ہیں خلقہ القرآن، اگر حضور کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لے، بس قرآن جو ہے، قرآن تحریر میں صدق ہے، مصطفیٰ تصویر میں صدق ہے، بس قرآن اور حضور کی ذات۔ اللہ نے فرمایا میں نے صدق کو بھیجا، سچائی کو،
اب بیچ تو دیا، پھر لوگوں میں وَصَدَّقَ بِهِ جنہوں نے سچ تسلیم کیا. اچھا سچ کتنے ہیں؟ دو، تصویر میں اور تحریر میں. اور رب کہہ رہا ہے میں نے صدق کو بیچ دیا. اب جو اس کی تصدیق کرے تو کتنوں کی تصدیق کرنی ہوگی؟ تحریر کو اور تصویر کو. ماننا پڑے گا کہ تصویر بھی صدق ہے، تحریر بھی صدق ہے. اور قرآن فرماتا ہے جو دونوں کو مانے وہ ہے متقی. قرآن نے یہاں ظاہر تو بیان نہیں کیا لیکن اشارے میں بات کر دی کہ متقی بننے کے لیے تصویری ذات محمد کے بھی غلام بننے ہوں گے اور تحریر قرآن مجید پر بھی عمل کرنا ہوگا. میں خالی آیت کی تفسیر آیت سے کر دوں، کسی اور مقام پہ قرآن کہتا ہے، اب سنتے جانا. قرآن کہہ رہا ہے جو بات میں نے کہی ہے تقویٰ تب ملتا ہے. والذین آمنوا بہ، والذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو میرے رسول پر ایمان لے آئے. ایک پہلی بات ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد وَعَزَّرُوهُ، اس کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. تقویٰ یہ ہے، اولئک هم المفلحون. کامیابی تقویٰ میں وہ یہ ہے کہ جو رسول کو مانے، ان کی عزت کرے، ان کے دین کی مدد کرے، اور جو قرآن ان پہ اترا ہے اس پر بھی عمل کرے. تو دو صدق ہیں دنیا میں، ایک ذات رسول اور دوسرا قرآن مجید. کیا ہے؟ ایک حضور کی ذات اور دوسرا قرآن. یہ دو صدق ہیں، سچائیاں ہیں. ان دو جھوٹوں کے مقابلے میں جو بتوں کی شکل میں اور غلط توریت اور انجیل کی بیانی کی شکل میں موجود تھے. اب قرآن نے فرمایا سچ تو آ گیا، اب تم میں جو اس سچ کو قبول کرے، یعنی پہلے حضور. اچھا دوسری بات سمجھا دو کہ یہ جو دو سچ ہیں ان میں سے پہلے کس کو مانے؟ سچ تو دو ہیں بھئی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو پہلے کس کو مانے؟ پہلے قرآن کو یا حضور کو؟ سمجھے بات کو؟ تو سیدھی سادی بات ہے کہ جن کے مقابلے میں سچ آئے ہیں ذرا ان کو دیکھو کہ دنیا پہلے ان جھوٹوں میں سے زیادہ پہلے کس کو مانتے تھے، تصویر کو یا تحریر کو؟ تو تحریر تو میاں اکا دکا کوئی پڑھتا ہے، تصویر تو ہر کوئی دیکھتا ہے. تو جو دکھی جانے والی چیز ہے وہ مانی بھی زیادہ جاتی ہے. بات سمجھے آپ؟ جو دکھتی ہے وہ مانی زیادہ جاتی ہے. اب جو تحریر میں ہے لکھا ہوا ہے وہ تو کوئی پڑھتا ہے. تو جس طرح تصویر میں زیادہ لوگ پہلے تصویر کو مانتے ہیں، ویسے ہی اس زمین میں جب جھوٹ کو ماننے میں پہلی تصویر تو سچ کو ماننے میں بھی پہلی تصویر. جس طرح دنیا جھوٹوں میں جھوٹے خداؤں کو دیکھ کر مانتی ہے، تو تم جب سچائی ماننے آؤ تو تحریر بعد میں آئے گی، پہلے تصویر محمد مصطفیٰ کو ماننا. جب اللہ کو قرآن دینا ہی تھا تو پہلے دن کیوں نہیں دیا؟ پہلے دن حضور جنم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں اللہ کا دین سنا رہے ہیں. پنگھوڑے میں 2-3-4 گھنٹے کے نہیں ہوئے کہ بشارتیں دے رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ سے تو رسول اللہ کی عظمت بالا تر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں بشارتیں دے رہے ہیں، اور حضور 40 سال کا انتظار. ذرا سوچئے کیوں؟ دنیا کو بتانا تھا کہ تحریر کو بعد میں ماننا ہے، پہلے تصویر کو مانو. تصویر تمہارے سامنے ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قرآن نہیں منوایا کہ لوگوں مجھ پر رات کو کھایا تھا غار حرا میں اور مجھ پر یہ آیت اتری ہے مانو. نہیں، پہلی وہی آئی تو آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آئے. مضمون طویل ہے
تو لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ جو نبی بن کے آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، تو یا رسول اللہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور خاموش ہو گئے، تو چیچے میں گوئیاں شروع ہو گئی کہ دیکھو معجزہ نہیں ہے، معجزہ یعنی ایسی کوئی بات جو عقل میں نہ آئے، جو ہماری سمجھ و فہم و فراست میں نہ آئے، کوئی دکھائیے۔ قرآن کی بات حضور نے نہیں کی، ایک اللہ اور ذات رسول۔ اب بات حضور کی آئی کہ مجھے مانو میں سچا بن کے آیا، تو لوگوں نے کہا معجزہ دکھائیے۔ حضور خاموش کھڑے ہو گئے، جبرائیل تشریف لائے جبل ابی قبیس پہ، محبوب آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا جواب تو مجھے دینا آتا ہے، لیکن مولا کی منشا کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے رب کی مشیت کیا ہے۔ تو کہا رب کی مشیت؟ تو جواب سنیے، میرے رب نے یہ پیغام مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو سناؤ۔ جبرائیل کیا پیغام ہے؟ کہا ان کو سنا دیے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ تمہیں معجزہ چاہیے؟ تو معجزہ یہ ہے کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، تم شرابی، تم جواری، تم ناچ گانوں کی محفل، تم بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، تم عورتوں کی عزت نیلام کرنے والے، تم بیواؤں کو ٹھکرانے والے، بیواؤں کو منوط سمجھنے والے، بیٹی کو باپ کے کندھے کا بوجھ سمجھنے والے، غریبوں مسکینوں یتیموں کو ستانے والے، ناحق مال ہڑپ کرنے والے، بازاروں میں دگے بازی کرنے والے، ایک دوسرے کو دگا دینے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ تمہارا کلچر ہے۔ اور اسی کلچر میں یہ عبداللہ کا بیٹا محمد بھی تو آیا ہے۔ ذرا سوچو، 40 سال میری زندگی تم میں گزری ہے، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا تو سب نے کہا نہیں، امانت میں خیانت کیا سب نے کہا نہیں، کہ تمہارے گندے ماحول میں رہ کر تمہاری صحبت کا مجھ پہ اثر نہ ہونا یہی میرے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ میں سچا ہوں اس کے لیے یہ کافی ہے، ورنہ تمہاری طرح ہوتا تو تمہارے ساتھ میلی بھگت کر لیتا، لیکن تمہارا اثر مجھ پہ نہیں آیا، اور میرا اثر تم پہ عنقریب آ جائے گا۔ اور اثر یہ ہوا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، ایک عرب نے ساری کائنات کا نقشہ بدل ڈالا۔ تو حضور کی ذات کو پہلے ماننا۔ پہلے کس کو ماننا ہے؟ دو سچ ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حضور، دو سچ ہیں، لیکن پہلے کس کو مانے؟ حضور کو۔ اچھا، اب حضور کو پہلے کیوں مانے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے۔ اب قرآن کو قرآن کیوں مانے؟ ذرا سمجھیے لازم ملزوم کو۔ حضور کو سب سے اتم اور اعلیٰ اور اکمل اور انفس اور اطیب اکرم کیوں مانے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ حضور اللہ کے رسول ہیں، یہ کس نے کہا؟ حضور سب سے اونچے ہیں، یہ کس نے کہا؟ حضور خاتم النبیین ہیں، یہ کس نے کہا؟ حضور سید المرسلین ہیں، یہ کس نے کہا؟ حضور خدا کے محبوب ہیں، یہ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ تو حضور کو ہم مانے اس لیے کہ قرآن نے کہا، لیکن قرآن کو قرآن کیوں مانے؟ اس لیے کہ حضور نے کہا ہے۔ ہم قرآن کو قرآن مان رہے ہیں نا، مانتے ہیں کہ نہیں؟ جبرائیل کو اترتے ہم نے دیکھا؟ بولیے کسی نے بھی دنیا میں، کسی نے، ابو بکر نے نہیں، عمر نے نہیں، عثمان نے نہیں، مولا مرتضیٰ نے نہیں علیہم الرضوان، کل صحابہ نے نہیں، غوث پاک نے نہیں، پیر صاحب نے نہیں، ان کے خاندان نے، کسی نے جبرائیل کو اترتے نہیں دیکھا۔ دیکھا کسی نے؟ بھی دیکھا تم میں کسی نے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل کو اترتے نہ دیکھا، آیت لاتے نہ دیکھا، مولا کو دیتے نہ دیکھا، حضور کو سناتے نہ دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، تو مانے کیوں؟ کہا مانو اس لیے کہ زبان رسول نے کہا ہے، یہ قرآن ہے۔ تو حضور ہی کی زبان کو ماننا ہے، تو پہلا ماننا کس کو؟ حضور کو۔ اب یہی بات سکھائی ہے تقویٰ کے امام نے۔ اور تقویٰ کا امام کون؟ تو کہا تقویٰ جس پر ناز کرے تقا اتقا، ایسی ہستی ابو بکر صدیق کی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جس نے سچ کو بھیجا اور جنہوں نے سچ کو مانا وہ متقی۔ اچھا کیسے مانا ہے سچ کو؟ ذرا سنیے گا۔ معراج میں حضور تشریف لے گئے کہ نہیں؟
حضور معراج میں جسم سمیت گئے، سوئے تھے سیدہ ام ہانی کے گھر ہیں حرم میں، جہاں آج حرم ہے وہیں سوئے تھے، ان کا گھر تب گھر تھا، آج وہ حرم ہے، حرم میں سوئے تھے، حضرت جبرائیل آئے، آگے آگے مہینہ آ رہا ہے کون سا، معراج کون سے مہینے میں ہوئی؟ آپ تو بولیے، یہ تو سب پڑھے لکھے ہیں، رجب میں، اس مہینے کے بعد آئے گا کہ اگلے سال آئے گا؟ رمضان سے چوتھا مہینہ پہلے، یہی ہوتا ہے نا؟ ارے نہیں بھائی، رمضان سے ایک ہی مہینہ پہلے، شعبان سے پہلے رجب، رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان، 27ویں رجب تھی، حضور جلوہ افروز ہے، سوئے، حضرت جبرائیل آئے، حضور کو جگایا، اب جگایا کیسے؟ تو کافوری لب، نوری لب، میرے محبوب کو جگانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل یہ عام نبیوں کی طرح نہیں کہ آواز دے کے جگا، کنڈی بجا کے جگا، پھر مولا کیسے جگاؤں؟ کہ دروازہ تو کھلا ہی ہے، سیدھا جا، تیرے نوری لب میرے رسول کے تلووں پہ لگا، آٹومیٹکلی جاگ جائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے جاگیں گے؟ تو نور جب نور سے ملتا ہے تبھی معلوم پڑتا ہے کہ ٹھنڈک کیا چیز ہے۔ اب جیسے ہی چمن ہوا تو آنکھ کھولی، جبرائیل تم کا، اللہ نے آپ کو بلایا، ٹھیک ہے، طویل واقعہ، بیٹے براق پہ، اب یہاں سے لے کے نکلے، حضور معراج میں گئے، یہاں سے نکلے کہاں گئے؟ مسجد اقصی القدس۔ ویسے اگر سفر کریں تو 1.5 مہینہ جانے میں، 1.5 مہینہ آنے میں، اور اگر کہیں نہ لوگ کے ہائی اسپیڈ جائیں تب بھی 20-25 دن چلے جائیں، جانے میں اور آنے میں، تو 1.5 مہینہ ویسے ہو جائے۔ وہاں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں، اور پھر آگے لامکاں گھوم کے واپس آ گئے، اور واپس آئے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، جیسے ابھی گئے اور ابھی واپس آئے۔ ٹھیک ہے، صبح اٹھے تو دار ارکم بن ارکم ایک صحابی ہے، ان کے گھر میں حضور بیٹھ کے یہ معراج کا قصہ سنا رہے ہیں، تو کئی لوگ تو مرتد ہو گئے، نئے نئے تو مسلمان ہوئے تھے، اب 40 میں حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، 51 میں یا 49 میں معراج ہوئی ہے، تو کئی لوگ تو مرتد ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل کو موقع مل گیا، بات اچھی ہے، ابو بکر اس وقت پنچایت کے سبھیہ تھے، کیا تھے؟ ادھیکس، یہ بات آپ کی ذہن میں بڑی اچھی سمجھ میں آئے گی، یہ عہدہ پنچایت کے کیا تھے؟ ادھیکس تھے، ہاں وہ حاجی موسیٰ ہمارے بیٹھے ہوں گے، ادھیکس ہیں، وہ بھی تھے کسی بات کے، تو ادھیکس تھے وہ، یعنی مکھیا، مکھیا پنچایت کے۔ اچھا، اب مکھیا رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بدھو لوگ جتنے تھے سب ان پڑھ تھے، ابو جہل، اتبا، شیبہ، یہ سب ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے۔ تو اب مکے میں ایک بڑی منڈی لگتی تھی جس کو عکاظ کی منڈی کہتے ہیں، 4 مہینہ چلتی تھی، 4 مہینہ پہلے اس کی تیاری، اس کی بکنگ ہوتی تھی، یہ دکان اس کی ہے، یہ دکان اس کی ہے، یہ واڑا اس کا، یہ بکریاں رکھے گا، یہ اونٹنیاں رکھے گا، یہ اونٹ رکھے گا، یہ سرخ اونٹ رکھے گا، یہ مصری رکھے گا، یہ امن یمنی رکھے گا، یہ عرب کے، اس کی نوند ہوتی تھی پوری، کہاں سے قافلے آ رہے ہیں، کہاں روکیں گے، ان کا پورا بندوبست، کیا کیا خرچ ہوگا، یہ پورا ایک سسٹم بنا رہتا تھا، اس سسٹم کو چلاتے تھے، لکھتے تھے، کر لیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور مکہ پورا اطراف و اکناف میں، جیسے مکہ پراپر ہے، مکہ کے جیسے یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ گاؤں ہے، تو بڑھنوا جاگیری میں آتا ہے، تو بڑھنوا جاگیر کے اطراف میں کتنے علاقے، پھر تحصیل ہوگا بالوترا تو کتنے علاقے، تو اس طرح سے مکے کے گرد و نواح میں 10 لاکھ کی آبادی تھی۔ اب ان 10 لاکھ کی آبادی میں قبیلے گننا، یہ اس قبیلے کا، یہ اس قبیلے، یہ اتنے قبیلے یہاں رہتے ہیں، یہ یہاں رہتے ہیں، عکاظ کی منڈی میں ان قبیلوں کا کیا حصہ ہوگا، یہ کیا کریں گے، تجارت کے راستے کتنے، کس قبیلے سے راستہ جائے گا، یہ پوری نوند ابوبکر صدیق رکھتے تھے، چونکہ پورے مکے نے ان کو یہ سبے پد دیا تھا، ان کو ادھیکش بنایا تھا، پوری یہ بھاگ دوڑ آپ کرتے تھے۔ تو اب یہ صبح پہنچ جائیں جلدی، اپنی جو بھی اس زمانے میں آفس بنی تھی اس پر لکھنا پڑھنا جو بھی جس طرح تھا پہنچ جائیں۔ ابو جہل نے اپنے جتنے بھی ایسے ساتھی تھے ان کو بلایا، کہا یار یہ نئی بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا نئی بات؟ کہا وہ تو کہہ رہے ہیں اب تک تو کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے سمجھ میں بات آئی، اللہ ایک ہے، یہ بھی بات کچھ ہضم ہوئی، اب تو وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات اللہ سے مل کے آیا، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، تو کیا کرو؟ کہا ایک کام کریں، دیکھیے مکے میں ابو بکر بڑا دانا اور سمجھدار، پڑھا لکھا،
یہ اگر ہماری بات مان لے اور ہمارے گروپ میں آ جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات یہیں پہ ختم. باقی تو اس کے ساتھ کون ہے؟ وہ بلال ہے، اس کی بات کون مانے؟ وہ چھوٹا بچہ ہے حضرت زید، اس کی بات کون مانے؟ کچھ اور دو چار ہیں، اب ان سے تو ہم لڑ لیں گے، لیکن یہ قبیلے میں بھی بڑا پڑھا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، لکھا پڑھا بھی ہے، اور پوری اوقاز کا حساب اس کے پاس ہے، مکے کی جن سنکھیا کو یہ جانتا ہے، قبیلوں کو، یہ ویل پاور آدمی ہے. یہ اگر ہمارے کنٹرول میں، حضرت عمر تو ابھی تک آئے نہیں تھے، تو یہ اگر ہمارے کنٹرول میں آ جائے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا وہ مطلب وہ جانتے تھے کہ اس کا خاندان ہماری طرف ہے، تو ابو بکر کے پاس چلے. اب سیدھے گئے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل اتبا شیبہ یہ نئے چہرے کبھی حال پوچھنے نہ آئے پنچایت کے، اچانک کھڑے ہو جائیں. تو ادھیک صاحب نے کہا ارے تم لوگ آ گئے؟ ابو بکر کچھ بات کرنی. ہاں تو کرو 12 میں. اچھا ٹھیک ہے، بات کر. کہ ابو بکر ایک بات پوچھیں تو اس سے بڑا تو ہوشیار آدمی ہے سر، اور یہ کھڑوس لوگ ہیں یہ ایسے ہی چڑھا چڑھا کے تعریف کر کے اپنی طرف کرتے ہیں. آج بھی یہی سسٹم ہے، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو، آپ فلاں ہو، آپ یہ ہو. تو پہلے تعریفیں کی، آپ تو بڑے سمجھدار ہو، ہوشیار ہو، ایک بات پوچھیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا بالکل پوچھیے، معلوم ہوگا تو بتاؤں گا. کہا یار ایک آدمی اگر مکے سے فلسطین جائے تو کتنے دن لگتے ہیں؟ دیکھیے پوچھنے کا انداز دیکھیے. تو حضرت ابو بکر نے کہا 1.5 مہینہ لگ جائے ہو. نہیں کہیں رکنا نہیں ہے، سیدھے دوڑنا ہے، گھوڑا دوڑاتے جاؤ، کھانا پانی سب گھوڑے پر، ہاں پیشاب پانی کی حاجت کے لیے اترے، باقی سفر ہی سفر، سفر ہی سفر، کہیں رکنا نہیں ہے. تو کتنے دن میں؟ ہاں پھر بھی 25 دن تو چلے ہی جائیں گے، مان لو 25 دن تو گئے. آنے جانے میں کچھ نہ صحیح تو 50 دن تو گئے، یعنی 30 گنے 1.5 مہینہ تو گیا. 1.5 مہینہ آنے جانے میں. ہاں تو کہا 1.5 مہینہ آنے جانے میں لگے، لیکن یہ بات تو بول رہا ہے؟ ہاں لکھ دو، لکھ کے بتا دوں آپ کو، بولو تو لکھ کے دے دوں. فائنل کا فائنل. کہ اگر مکے میں کوئی آدمی کہے کہ میں ایک رات میں گیا اور آیا تو تو مانے گا؟ ہاں اب قرآن کی طرف آئیے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ. تو حضرت ابو بکر نے ان کے چہروں کو دیکھ کے کہا بات ایسی ہے کہ کوئی اور کہے تو نہ مانوں، آمنہ کا لخت جگر محمد کہے تو مان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور کہے تو نہ مانوں، لیکن میرا محبوب کہے تو مان جاؤں. ارے اسی کے لیے تو ہم آئے ہیں. سنا نہیں تو نے کوئی دعویٰ کیا کہ نہیں؟ میں تو ملا ہی نہیں ہوں، 2-3 دن ہو گئے، آج جاؤں گا. ارے وہ وہاں بیٹھ کے بول رہا ہے کہ میں گیا، یہ ہوا. کہ ابو جہل تیرے طرز کلام نے بتا دیا کہ طنز میرے رسول پہ ہے، تیرے کلام کے انداز نے بتا دیا. تو سن، دنیا کا کوئی بھی فول پاور آدمی کہے کہ میں 15 دن نہیں 1 مہینے میں ہو کر آیا تو ابو قحافہ کا بیٹا کبھی نہیں مانے گا. لیکن یہی بات اگر میرا محبوب کہے تو آنکھ کان نم کر کے مانے گا کہ حضور جو کہتے حق کہتے. ارے ابو بکر کچھ تو سوچ. کا نہیں سوچنا اس دن سے چھوڑ دیا جس دن سے اسے رسول مانا. اب سوچنا کچھ نہیں ہے، ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ تو اب جو حضور کے لیے سوچے، زندہ ہوں گے کہ نہیں، سنتے ہوں گے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ سوچنا ہے کہ نہیں؟ یہاں سے ہم پکارتے ہیں حضور سنتے ہوں گے کہ نہیں، حضور مدد کریں گے کہ نہیں، حضور قبر میں آئیں گے کہ نہیں، حضور کلمہ پڑھائیں گے کہ نہیں، حضور سنیں گے کہ نہیں، حضور یہ ہے کہ نہیں، حضور وہ ہیں کہ نہیں. تو جو ہیں کہ نہیں کہ یہ سوچتا رہے، یہ ابو جہل والا ہے، اور جو بنا سوچے مان لے وہ ابو بکر کے گروپ کا ہے. اب یہ تو چلے گئے، ان لوگوں کی تو کچھ ہوئی نہیں. سیدھے گئے حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ بیٹھے تھے. وہ سیدھے گئے، حضور بیٹھے تھے، سنا رہے تھے. لوگ تھے 25-50 جتنے لوگ تھے وہ تھے. اب یہ سیدھے گئے، جہاں جگہ ملی وہاں یوں بیٹھ گئے. حضور نے دیکھا ابو بکر آ گئے تو جو کلام شروع تھا نا کہ یوں گیا وہ واپس ریپیٹ کیا. حضور نے ریپیٹ کیا.
کہ میں یوں سویا ہوا تھا امیانی کے گھر، جبرائیل آئے مجھے جگہ. اب وہ حضرت ابوبکر تو اپنی طرف آ کے بیٹھ گئے، حضور سناتے گئے، جہاں حضور سانس لیتے وہاں حضرت ابوبکر صدیق یوں یوں کرتے. صدقت یا رسول اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ آپ کہو گے یہ اسٹائل کہاں لکھی ہے، تو آپ ڈھونڈیے کتابوں میں، کہیں لکھی ہوگی، نہ ملے تو پھر بتانا مجھے. حضور بیٹھے، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، حضور سنا رہے ہیں، جہاں حضور سانس لیں تو ہم سانس لیں. خطیب لوگ تو آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ. یہ کھڑے ہو گئے، صدقت یا رسول اللہ. حضور دیکھ رہے ہیں، یہ صدقت ہوا ختم. ادھر آئے جبرائیل کا محبوب، نام تو عبداللہ ہے ان کا، لقب تو کئی ہیں، لیکن آج سے تیرا یہ یار صدیق ہے. اور صدیق بھی عام نہیں، اکبر صدیق اکبر. کیوں کہ محبوب تیری معراج کی تصدیق تو ہزاروں کریں گے، لیکن اس انداز میں کوئی کرنے والا نہیں ہے. یہ سب کچھ تجھ سے سن کر تصدیق کریں گے. انہوں نے معراج کی تصدیق بھی دشمنوں سے سن کے کی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. جو اس معیار کا ایمان رکھے اسے اللہ تقوی کا وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اولیاء اس کے چشمائے تقوی سے سیراب ہوتے چلے جاتے ہیں. جب اس معیار کا ایمان. تو قرآن مجید نے فرمایا میں نے سچ بھیج دیا ہے، اب تم لوگ سچ کو تسلیم کرو. ہم نے کہا باری تعالیٰ ہم کیسے تسلیم کریں؟ تو فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی چاہتے ہو، متقی بننا ہے، ہاں متقی تو بننا ہے، متقیوں کی صفوں میں کھڑا رہنا ہے. تو یوں ہی تقوی کی لین میں کھڑے نہیں رہو گے، کونوا مع الصادقین، انہی کے ساتھ ہو جاؤ جو صدیق اکبر کے معیار کا ایمان رکھتے ہیں. ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم سچوں کی سنگت اختیار کرو گے، اللہ تمہیں تقوی والا بنا دے گا. کونوا مع الصادقین. آج کی محفل پاک کی دو نسبتیں، ایک ابوبکر صدیق اور سچوں کا امام حضرت غوث الاعظم دستگیر. اللہ پاک نے فرمایا سچوں کی سنگت اختیار کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ سچوں کے ساتھ رہیں گے تو مولانا شیخ سعدی شیرازی کہتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ میاں اللہ والوں اور سچوں کی سنگت میں رہا کرو. تو کسی نے پوچھا ملے گا کیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ سونار کے دکان کی ڈسٹ، وہ سونار صاف کرے دکان، تو سونار کے دکان کی ڈسٹ بھی بادام سے مہنگی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ تم سونار کی دکان کی ڈسٹ مت سمجھو، کہیں نہ کہیں اس میں بھی ذرات سون ہوں گے. جو تمہارے نصیب میں ہو. وہ اگر دھول صاف کر رہا ہے، دکان کی جھاڑو دے رہا ہے، تو اسے خالی جھاڑو اور کچرا مت سمجھو، کہیں نہ کہیں اس کچرے میں سون ہوگا. اولیاء اور صدیقین کی سنگت میں بیٹھو، یہ مت سمجھو کہ کیا ملے گا. ارے کچھ نہ ملے گا تب بھی کچھ نہ کچھ صحیح حضور کی محبت ضرور ملے گی. اسی لیے ہم لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اولیاء کے چاہنے والے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ کہ ان سے. اور مولانا رومی نے تو یہاں تک بات کی کہ گرد مستہ گرد گر مہے کم رسد. وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو سچے لوگ ہیں نا، اللہ والے ہیں نا، ان کی سنگت میں بیٹھا کرو. کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں جو شراب محبت، یہ آپ دنیا والی شراب نہیں، عشق خدا اور مصطفیٰ کی مے جو وہ پی رہے ہیں، گرد مستہ گرد گر مہے کم رسد، جو انہیں محبت کی شربت مل رہی ہے وہ تو تمہیں نہیں مل سکتی تھوڑی بہت. کہتے ہیں تو اتنا گیا گزرا ہے کہ شربت کی مے چکھنے کو نہ ملی، تب بھی مایوس نہ ہو، بوئے او رسد، اس مے کی خوشبو تو آئے گی. ارے جو وہ عطر لگا رہے ہیں، تیرے نصیب میں وہ عطر نہیں ہوگا تو خوشبو تو تیرے ناک تک پہنچے گی. تو دکان
ابھی عطر کی دکان پہ جاؤ گے، خریدنے کی اوقات نہیں ہے تو خوشبو تو سونگھ لو گے نا، بھی سونگھو گے کہ نہیں؟ بھئی آپ خرید نہیں سکتے تو کہتے ہیں دکان نہ چھوڑ، خوشبو مل جائے گی۔ اور ایک لطیفہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ ایک بندہ تھا، روز عطر کی دکان پہ جاتا، 2-3 گھنٹے بیٹھتا، اب بس کچھ نہیں، یہ عطر ہے کتنے کی، یہ بھاؤ تال کر کے نکل آتا۔ گاؤں میں جہاں جاتا بڑی عجیب خوشبو آتی، لوگ پوچھتے یار کون سا عطر یوز کرتا ہے؟ وہ من میں کہتا کبھی زندگی میں نہیں لگائے تو یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کہ عطاروں کی سنگت میں بیٹھ بیٹھ کے ہم بھی خوشبو والے ہو گئے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں گردے مست گرد گردے مستاں گرد گر مہے کم رسد، کچھ تو خوشبو آئے گی۔ ارے وہ عطر لگانے نہ ملے گی تو خوشبو تو آئے گی۔ وہ کہتے ہیں میاں گر بوئے او نہ رسد، ارے اتنا گیا گزرا ہے کہ ان کی خوشبو بھی نہیں آتی تو چنتا نہ کر، رویت ایشاں بس است، خالی ان کو دیکھ لے، دیکھنا ہی کافی ہے۔ عطر لگا نہیں سکتا، خوشبو آ نہیں سکتی، تو خالی عطر کی بوتل دیکھ لے تب بھی من تو خوش ہو جائے گا کہ یہ عطر میں نے دیکھا ہے، یہ عطر میں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں صدیقوں کے ساتھ رہو صدق ملے گا، اور اتنے گئے گزرے ہو کہ صدق نہیں ملا تو کچھ تو صدیقوں کی سنگت ملے گی، ارے کچھ نہ ملے تو ان کے چہرے کی زیارت ہی تیرے لیے کافی بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ لوگ، وہ ذات جس نے حضور کو سراپا سچ بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن لوگوں نے سچ کو تسلیم کیا وہ متقی لوگ ہیں، اور تقویٰ چاہتے ہو تو ان صدیقین کے ساتھ ہے۔ یہ وہ جماعت صدق و صفا ہے جو تقویٰ بانٹتے ہیں، خود بھی متقی اور جو ان کی سنگت میں بیٹھے اسے بھی تقویٰ ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ صدیقین کی سنگت میں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت کو وہ خدا نے ایمانی معیار دیا ہے کہ ہم حضور کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور جو حضور کی غلامی والے ہیں ان کی سنگت میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سنگت ہی تو ہے، یہ کیا ہے؟ تو خالی کوئی بات کھانے کے لیے تھوڑی نہ آتا، یہ سنگت ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سنگتیں سلامت رکھے۔ اور ایک آخری بات کہہ دوں، معیت رسول، سنگت رسول، حضور کی معیت، یہ کن کو ملی؟ صحابہ کرام کو۔ کن کو ملی؟ بولیے آپ، کن کو ملی؟ صحابہ کرام۔ حضور کی معیت صرف صحابہ کو ملی، لیکن صوفیہ لکھتے ہیں کہ معیت آج بھی سلامت ہے۔ معیت ظاہری اصحاب کو ملی، اور معیت مانوی قیامت تک اللہ امت کو عطا فرماتا رہے گا۔ اب پوچھا اس کا راستہ کیا ہے؟ تو کا راستہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنا، گویا تم اللہ والے کی سنگت میں نہیں بیٹھے، باطن میں تم حضور کی سنگت میں بیٹھے ہو۔ یہ کڑی در کڑی ادھر ہی جا کے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سنگتیں عطا فرمائے، اور ایسی محفلوں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں حضور کا قرب عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں، بولنے سمجھنے میں، سمجھانے میں خطا خامی لغزش ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو صحیح ہو اسے قبول فرماتے ہوئے ان بزرگوں کی سنگت کو اللہ ہماری زندگیوں میں مزید عطا فرمائے، اور حضور کو ماننے میں ہمیں ابا بکر صدیق جیسی محبت اور ماننا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔